علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا فائنل دین ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ فرما چکے ہیں کہ میرا ٹائم عصر سے لے کے مغرب تک کا ہے کہ آپ میں جامعیت ہے، کاملیت ہے، اور آپ میں عملیت ہے، تاریخیت ہے۔ سلمان ندوی نے اپنے جو خطبات دیے تھے، خطبات مدراس کے اندر، اس تمام جامعیت کو انہوں نے اپنے خطبوں میں بیان کیا تھا، اور یہ خطبے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بہاولپور یونیورسٹی میں بھی دیے تھے، اور اسلام کا نظام انہوں نے بڑا اچھا جامعیت سے کر کے بیان کیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین جو مکمل ہے اور اس کی تعلیمات بھی مکمل ہیں، اور اس میں پھر مسلمانوں کو بہت زیادہ زوال کا نشانہ بننا کیوں نصیب میں آ رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری وہ تعلیمات سے صرف نظر کرنے سے اور خالی عقیدہ رکھنے سے، محبت کا اظہار کرنے سے، نعرے خالی لگانے سے، وہ تمام عمل جو قرون اولیٰ کے ان کامل لوگوں کا تھا کہ جن کے جواب میں خدا نے ہی بتا دیا تھا ہم ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، وہ سٹیج اب اس کے لیے کہا گیا کہ اب بس تم ان کو فالو کرتے جاؤ۔ ہم ان کے فالو بھی نہیں کرتے، اور جس کے نتیجے میں مسلمان آج کل کے دور میں، جس کو ہم کہتے ہیں قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اس کی اتنی تعلیمات دی ہیں، ان میں خاص طور پہ یہ دنیا اور مال و متاع، اس پر بہت زیادہ فوکس ہے، اور اس کے لیے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بہت شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس لیے ایسے مال کثیر کی جو مال غنیمت کے ڈھیر آئے پڑے تھے، حضرت عمر فاروق جس کو ہم کہتے ہیں فاروق اعظم، دیکھ کے رو پڑے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا ہر امت میں اس کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ مال کی محبت میں اتنے گرفتار ہوں گے کہ اپنی دین، ایمان اور آخرت کو بھلا دیں گے، اور جس کے نتیجے میں جو ہمیں حکم ہے، مثلا زکوٰۃ ہم کہتے ہیں، زکوٰۃ یزکو میں ہوتا ہے پاک کرنا، مال کا جو حصہ خدا نے رکھا ہے وہ اگر نکال دیا جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ یا دوسرا ہے زکوٰۃ یزکو میں ہوتا ہے بڑھوتری، بظاہر تو لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا ہے، لیکن تعلیمات اسلام اور معاشی سروے یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ایسے مال کو اگر ایسی جگہ پہ پروسیس کرا دیا جائے تو وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس میں برکت آتی ہے، اور ہم اس بات سے پہلے تو بہت آشنا تھے، آج کل آشنا نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم جب اپنی فصلیں کاٹنے لگو تو اس کا حصہ جو کہ معلوم ہے وہ دے دیا کرو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو یہ فرما دیا کہ فصل کو جب تم کاٹنے لگو، پکی ہوئی فصل جب اتاری جاتی ہے تو اس کے لیے کہا کہ اس کا حصہ نکالو، تو دوسری جگہ اس کو یوں فرمایا وفی معلوم للسائل والمحروم، معلوم وہ 8 مدیں ہیں جس کے لیے خدا نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ اس مد میں جو بھی ہوں، ان میں قریبی رشتہ دار بھی اگر اس سٹیج پہ آئے ہوئے ہوں تو وہ پھر زیادہ مستحق بن جائیں گے، اس میں قرابت داری بھی پوری ہو جائے گی، اور غریبوں کی ہم نوائی بھی پوری ہو جائے گی، اور اس میں ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ اور اس کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ حق معلوم کتنا ہے، جب بھی فصل اتاری جائے اس فصل کا اگر وہ بارش کے پانی سے باران رحمت سے وہ پکی ہو تو اس کے لیے خدا کا حصہ کچھ زیادہ ہے، وہ ہے 10واں حصہ، اور اگر تمہاری محنت لگی ہو اور پانی اور کھیت کا 20واں حصہ ہے، اور اگر تجارت ہو، دن رات محنت مشقت کی گئی ہے تو اس میں 40واں حصہ ہے۔ لیکن اگر کہیں سے مکان
کو دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے نیچے سے سونے کی دیگ نکل آئے سکھوں کی دبائی ہوئی، تو اس دیگ کے نکالنے پہ تمہارا تو کچھ لگا نہیں ہے، تو اس میں حصہ اور زیادہ ہے، وہ ہے 5واں حصہ۔ پھر تم اس کو آرام سے نکال کے ان 8 مدوں میں سے جو تمہیں نظر آئیں ان میں باہم تقسیم کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ سب کو دیتے ہوئے، وہ جو حصہ جس قدر ہوگا حساب ایمان پہ منحصر ہے، وہ حساب لگا کر پورا حساب کر کے اور پورا ادا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ فرما رہی ہے مال کے کو حفاظت کرنے والے بن گئے ہو، اور اس میں وہ مال کسی خطرے سے دوچار نہیں ہوتا، الٹا اس سے بڑھوتی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اور مال بڑھتا ہے۔ اب کیوں پکی ہوئی فصلوں پہ مسلسل یالہ باری آ رہی ہے اور وہ فصلیں اس لیول پہ چلی گئی ہیں کہ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی ہیں؟ صرف 10ویں بوری تو دینی تھی۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جس نے 10ویں بوری دی ہوگی یا اس نے 20ویں بوری کسی اپنے غریب رشتہ دار کے ہاتھ پہ رکھنی ہے، خدا اس کو کبھی بھی یالہ باری سے تباہ نہیں کرے گا، اور کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب تم مال پاک کر دیتے ہو تو پھر مال وہ آگے بڑھتا ہے، نفع دیتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے رہنمائی ضرور کیا کریں۔